عطا بن یسار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک قافلے کے ساتھ کہیں سفر پر تھا، اور اس کو احمد شہاب القلیوبی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب پہلے لوگ سفر پر نکلتے تھے تو لمبے لمبے سفر ہوتے تھے، گاڑیاں تو نہیں تھی، جانوروں پہ سفر کیا جاتا تھا، پھر جہاں پہ رات ہوتی وہاں پہ قیام کر لیتے، کسی کی منت کرتے کہ بھائی مجھے مہمان بنا لو، جب صبح ہوتی تو پھر اپنے سفر کے لیے روانہ ہو جاتے۔ یہ انداز ہوتا تھا مسافروں کا۔ حضرت عطا بن یسار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اسی طرح گزرتے گزرتے ایک بستی میں ہم نے پڑاؤ کیا، وہاں پہ ہم نے سٹے کیا، ٹھہرے، اور رات گزری ہے، رات کا پچھلا پہر ہوا۔ فرماتے ہیں ہم نے سنا جیسے کوئی گدا چلا رہا ہے، اونچی اونچی گدا بول رہا ہے، گدا جیسے کسی تکلیف میں ہو۔ حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں سے، جاؤ دیکھو تو صحیح گدا کوئی تکلیف میں گئے، جاؤ کوئی گدا تکلیف میں لگتا گئے، جا کر کے دیکھو اس کی تکلیف کا مداوع کریں، اس کی تکلیف دور کریں۔ دوست پھرتے رہے، گلیوں میں دیکھتے رہے، لیکن کوئی گدا نظر نہ آیا جو چلاتا ہوا نظر آئے۔ حضرت عطا جا رہے ہیں، ایک بوڑھی اماں نظر آئی۔ حضرت عطا پوچھتے اماں، یہ جو گدے کی آواز ہم سن رہے گئے کیا تو بھی سن رہی گئے؟ وہ اماں کہتی ہے جو آواز آپ سن رہے گئے میں یہ آواز روزانہ سنتی ہو۔ کہا اگر روزانہ سنتی ہو تو حل کیوں نہیں کرتی؟ کسی کو کہتی کیوں نہیں کہ اس گدے کی مدد ہو جائے؟ روزانہ آواز سنتی ہو۔ وہ کہنے لگی ہاں آپ اللہ کی نیک بندے لگتے ہیں، آپ کو بتاتی ہوں یہ جو گدے کی آواز آپ سن رہے ہیں میں روزانہ آواز سنتی ہوں، اور یہ آواز کسی گدے کی نہیں ہے، یہ آواز میرے بیٹے کی ہے۔ اللہ حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں پہلے تو میں اس وجہ سے پریشان تھا کہ گدھا تکلیف میں ہے، جب اس بوڑھی اماں نے بتایا کہ یہ میرے بیٹے کی آواز ہے تو میں تو اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ کہا اماں تیرا بیٹا کیوں چلا رہا ہے اس طرح، وجہ کیا ہے کہاں پہ؟ وہ کہنے لگی وہ مر گیا ہے، قبر کے اندر ہے۔ کہا قبر سے اتنی آواز، قبر سے اتنی آواز آ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے میرا بیٹا جب بھی گھر آتا مجھ سے لڑتا رہتا، جب بھی آتا نشے کی حالت میں ہوتا، میں اس کو نشے سے منع کرتی، مجھے کہتا چپ کر گدیوں کی طرح بھونکا نہ کر، گدیوں کی طرح بھونکا نہ کر، تو کیا رنگتی رہتی ہے گدوں کی طرح، مجھے کچھ نہ کہا۔ وہ ماں کہتی ہے جب سے مرا ہے تب سے اس کو یہ عذاب مل رہا ہے کہ قبر کے اندر سے روزانہ رات کو جس وقت یہ مجھے گدی کہتا تھا اس وقت گدوں کی طرح چلاتا رہتا۔ میرے بھائی کبھی بد دعا نہ لینا، والدین کی آنکھوں میں سے تمہاری وجہ سے کبھی آنسو نہیں آنے چاہیے، کبھی ماں باپ کو نہ رلانا، والدین کے با ادب ہو جاؤ، با احترام ہو جاؤ، بے ادب اور گستاخ نہ ہونا۔ جن کے والدین حیات ہیں